غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ تشریف فرما تھے اس خیبر کے موقع پر، تو یہودیوں کا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ تو بکریاں چراتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے، وہ صحابہ کرام، اس نے بکریاں چراتے چراتے وہ صحابہ کرام کے پاس پہنچا اور اپنا تعارف کروایا اور پوچھا آپ لوگ کون ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کون ہیں، آپ کے امیر کون ہیں، ذمہ دار کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے کھجور سے بنے ہوئے چھپر کے اندر۔ صحابہ نے اشارے فرمایا کہ ہمارے امیر المؤمنین، ہمارے جو ہے امیر وہاں تشریف فرما ہے، ہمارے آقا وہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہ یہودیوں کا چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے۔ حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ اللہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے، اللہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ دعا مانگی، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی مانگتے ہیں، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات میں سے جس نے یہ سوال کیا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بنی آدم کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس کے دل کو چاہے جب چاہے جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ایک آدمی فاسق اور فاجر ہے، بظاہر کھلم کھلا گناہوں کا مرتکب ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر ہوتی ہے، دل بدلتے اور پھر وہی آدمی اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات ہو جاتے ہیں، وہی پیشانی اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے، اس کو دیکھ کر کے یاد آتا ہے کہ کبھی یہ نوجوان کیسا تھا اور آج اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے دل بدلی۔ اور بہت سارے لوگ وہ دیکھے ہوں گے آپ نے اپنے زمانے میں بڑی عبادت گزار شب زندہ دار تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی کوئی ایسی ادا جو اللہ کو ناپسند آئی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، تو میرے لائق نہیں تھی۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کو مانگتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس کا دل کس کی طرف سے کہاں پہ۔ تو خیر یہ یہودیوں کا چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر یہودیوں کا چرواہا مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ بکریاں جن یہودیوں کی ہیں ان کو واپس کر کے آؤ۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجیے، یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جن کے ساتھ یہ جنگ و جدل کا معاملہ ہونے تھا وہ وہی یہودی تھے جن کی یہ بکریاں تھیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو یوں کہتے کہ لے آؤ بکریوں کو بھی ہمارے پاس، قبضہ کر لیں گے، انہی کا تو مال ہے جن سے جنگ ہے۔ لیکن یہ اسلام کا اصول تھا، یہ اسلام کا سبق تھا کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم ہمارے بن تو گئے ہو لیکن تم جن کی بکریاں چرا رہے ہو بکریاں ہماری نہیں، ان کو واپس کر کے آؤ۔ تو یہودی گیا اور بکریاں واپس کر کے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب میرے لیے کیا ذمہ داری، مجھے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں تم سے نماز پڑھواؤں، روزوں کا مسئلہ بھی تو ہے نہیں، زکوٰۃ تم پر فرض ہے نہیں، لہٰذا ایک مقدس یہ جہاد والا عمل ہونے والا ہے، اگر تم چاہو تو اس میں شریک ہو جاؤ، کہ تمہاری اپنی چوائس ہے، شریک ہونا چاہو تو ہو جاؤ، تم ابھی نئے مسلمان۔ تو اس نے یوں کہا کہ اگر اے اللہ کے نبی اگر میں شریک ہو جاتا ہوں تو یقینی بات ہے 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا زندہ بچوں گا، دونوں صورتوں میں آپ میری ضمانت لیجیے۔ چند ساعات کا مسلمان، چند گھڑی پہلے ہونے والا مسلمان اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے میری ضمانت لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم شہید ہوگے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہو، اور اگر بچ کر کے آئے تو غازی کہلاؤ گے۔ اتفاق ایسا ہوا اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرنے سے وہ شریک ہوئے اور پھر شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے نعشیں دیکھی ہیں تو کچھ صحابہ ان کو پہچان نہیں پائے کہ ہماری نعشوں میں یہ اجنبی سا آدمی چونکہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اجنبی سے لاش کس کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس کی جنازے پر، اس کی نعش پر کھڑے ہو کر کے فرمایا تم اسے نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا وہ امتی ہے جس نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، لیکن میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر۔ اصل چیز تو خاتمے پر اس کی فکر کرنی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو۔ ہماری ساری محنتیں کس کے لیے؟
کبھی ہم نے سوچا اس پر، کبھی اللہ کے قرآن کو اس نیت سے پڑھا اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟